تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو، یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں فریب دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا ہرگز نہ کریں، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑو ان کو اور ان کے جھوٹوں کو جو وہ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ہم یہ اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف ان کے دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے، کس پر؟ بالآخرت، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ وہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری تفصیل کے ساتھ کتاب، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہونا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور کامل ہوئی تیرے رب کی سچائی، تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اس کے فرمودات کو بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی اگر تم نے کہا مانا زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کا، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور وہ نری قیاس آرائیاں کرتے ہیں، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ راست پر ہیں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس ذبیحے میں سے جس پر نام لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم بھوک کے ہاتھوں اس کو کھانے پر بالکل ہی مجبور ہو جاؤ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ هو عالم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ، اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ، ان قریب بدلہ پائیں گے وہ ان گناہوں کا جو وہ کماتے رہے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً ایسا کرنا فسق و فجور ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، البتہ شیاطین ڈالتے رہتے ہیں دلوں میں اپنے دوستوں کے شکوک و شبہات تاکہ وہ بحث کریں تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی کہ جس میں وہ چلتا ہے، فِي النَّاسِ، لوگوں میں، کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں پرکشش بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ اس میں چالیں چلیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، مگر وہ اپنے ہی ساتھ چالیں چلتے ہیں اپنے خلاف، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس لائی جائے نشانی اس طرح کی جیسے اللہ کے رسولوں کو دی گئی، یعنی وہی حصی معجزات۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں، صغار عند اللہ، ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب بما كانوا يمكرون، ان کی چالوں کی وجہ سے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اندر آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو، بلکہ طبیعت میں پوری آمادگی ہو تو پھر انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اور آمادگی نہ ہو تو یہاں سے اٹھ کے وہاں جانے کو بھی انسان کا جی نہیں چاہتا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے گمراہی کا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے جیسے وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہو اس کا جسم، یعنی جب انسان اوپر جا رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یوں اللہ تعالیٰ مسلط فرماتا ہے ناپاکی اور عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، بلا شبہ واضح کر دیے ہیں ہم نے اس کے تمام نشانات، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت کرنے والے لوگوں، نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا سرپرست ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کے سبب۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، کہے گا یا معشر الجن، اے جنوں، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت فائدے حاصل کیے انسانوں کو بہکا کر۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدے حاصل کیے اور اب آ پہنچے ہیں ہم پر، اور اب آ پہنچے ہیں ہم اس وقت پر جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ وکذالک نولی، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اور اس طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا آخرت میں، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے پیغمبر تمہیں میں سے، سناتے ہوئے تمہیں میری نشانیاں، میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن کی اس ملاقات سے خبردار کرتے ہوئے۔ قالوا شہدنا، تو سب کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دراصل ہمیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور آج وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ خود ہی انکار کرنے والے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے رہنے والوں کو از راہ ظلم ہلاک کر دے، واہلھا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان کو سیدھا راستہ دکھایا ہی بتایا ہی نہ گیا ہو۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے رحمت والا. اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم ما یشاء، اور تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تھا دوسرے لوگوں کی نسل سے. انا ما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آنے والی ہے یقیناً. وما انتم بموجزین، اور تم سب اللہ تعالیٰ کو ہرانے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی کہہ دو لوگو اپنی جگہ عمل کرتے رہو. انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں. فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار. اب دیکھیں جو کل میں نے تعارف کرایا تھا ان دونوں صورتوں کا، سورۃ انعام سورہ اعراف کا اور اس کے بعد والا جو مکی صورتوں کا گروپ ہوگا، کہ ان میں بڑی فیصلہ کن انداز کی گفتگو ہوگی. بہت ہو گئی، ویسے تمیز دلائل کم ہے، لیکن جو ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے اور آخری کلمات ہیں وہ آپ کو زیادہ یہاں پر نظر آئیں گے کہ بس مک گئی گل، ہو گئی ہم گلنا بڑیاں. اب کیا ہے؟ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث، اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے اسی کی پیدا کردہ کھیتی میں حصہ، والانعام، اور جانوروں میں ایک حصہ نصیباً. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور کہتے ہیں کہ اپنے خیال کے مطابق یہ حصہ تو اللہ کا ہے. وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. فلما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور شریکوں کا حصہ جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کنورٹ نہیں کریں گے. وما کان للہ، البتہ اللہ کا حصہ، فهو یصل الی شرکائہم، تو وہ اس کو موڑ دیں گے، لے جائیں گے شریکوں کی طرف. یعنی ذرا حالات تنگ ہو جائیں تو منفی کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے حصے میں سے، اور جو غیر اللہ کا حصہ ہے اس میں سے منفی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی یعنی شرک تو نہیں کرتے اور اس طرح غیر اللہ کے نام کے کوئی نظر بھی پیش نہیں کرتے، لیکن حالات ذرا تنگ ہو جائیں تو اپنے اخراجات میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے. جی ہمارا یہ چاہتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں زکوٰۃ نہ ہی دینی پڑے، اللہ کا حصہ ہمیں ادا نہ کرنا پڑے، یا صدقات و خیرات میں ڈنڈی مار لیتے ہیں، لیکن اپنی ضروریات کو کبھی بھی ہم کرٹیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سا ما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا. شرکاؤہم، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں سے مبتلا کریں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور کنفیوز کر دیں ان کے لیے ان کے دین کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑو ان کو اور ان کے گھڑے ہوئے جھوٹوں کو. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں. لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اسے نہیں کھائے گا مگر جسے ہم چاہیں. بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال کے مطابق. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، حرام کی گئی ان کی پیٹھیں سواری کے لیے. یعنی اپنے خیال کے مطابق وہ طے کرتے تھے کہ اچھا اب جو جانور جس کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے، اب وہ اونٹ جو ہے وہ ذرا محترم ہو گیا، لہذا اس پر سواری جائز نہیں ہے. اپنے پاس سے ایک ڈھکوسلا اور اس کو انداز ایسا دیا جیسے کوئی بڑی دینداری کی بات کر رہے ہیں. حرمت ظہورها، کہ ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئیں. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر ذبح کے وقت بہتان باندھتے ہوئے اللہ پر.
حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ محترم ہے جسے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حلال کر دے. لہذا ذبح کرتے ہوئے جانور جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی افطرا پردازیاں، ان کے جھوٹ باندھنے کی سزا انہیں دے گا، بدلہ انہیں دے گا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور ایسے ہی وہ جیسے منت مان لی جاتی ہے کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہمارے مردوں پر حلال ہوگا اور ہماری عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوگا. وَيَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر وہ مردہ نکلا تو پھر ہم سب کھا لیں گے مل کر، مرد بھی اور عورتیں بھی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی میں قتل کیا. بغیر علم، بغیر سوچے بوجھے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کیا انہوں نے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہرگز ہدایت پانے والے نہیں ہیں. وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، عرش کہتے ہیں نا چھت کو، معروش یعنی چھتوں پر چڑھنے والی بیلیں، خاص طور پر انگور کا ذکر ہے. یہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بے چڑھے. والنخل والزرع مختلف اکلہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ ان کے پھل مختلف ہیں. والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار متشابہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے. وغیر متشابہ، اور جدا جدا. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو جب وہ پھل نہ آئیں تو ان کا پھل کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور پھل کاٹنے کے دن اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکالو. ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرنا. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور وہ مویشی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں ان میں بے شک مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، یہ نر مادہ 8 جوڑے ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ بھیڑ کی قسم کے 2، ایک جوڑا بکرا بھیڑ اور اس کا مذکر، اور بکری کی قسم کے 2. پوچھو ان سے، قل آذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مذکر حرام کیے ہیں یا ان کی مؤنث ہیں. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے کے جو ان کی فیمیلز کے پیٹوں میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. نبئونی بعلم، بتاؤ مجھے علم کی بنیاد پر، یعنی اتھارٹی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح 2 جوڑے اونٹ کے، اونٹ اور اونٹنی، اور بقر گائے اور بیل. قل آذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو یہ دونوں نر کے اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، یہ دونوں مادنیاں حرام کیے ہیں. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ان کی مادنیوں کے پیٹ میں ہیں. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے. اذ وصاکم اللہ بہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بے سمجھے بوجھے وہ لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. قل لا اجد ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ ودما او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ. کہہ دو کہ میں نہیں پاتا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے کہ کوئی چیز حرام کھانے والوں کے لیے سوائے اس کے
کہ وہ کوئی مردار ہو یا وہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا سور کا گوشت ہو، یقیناً یہ سب کی سب ناپاک چیزیں ہیں، او فسقن، یا یہ حکم عدولی کرتے ہوئے احل لغیر اللہ بھی، اس پر نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کا، یعنی غیر اللہ کی نظر ہو۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو حالت اضطرار میں ہو، مرنے والا ہو جائے، بشرطے کہ اس کے اندر بغاوت نہ ہو اور وہ صرف اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور یہودیوں پر حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ناخن والے تمام جانور حرام کیے تھے، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کی تھی ان پر ان کی چربی، الا ما حمل ظہورہما، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پشتوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، او الحوایا، یا ان کی انتریوں کے ساتھ ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈیوں کے اندر گھلی ہوئی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہماری سزا تھی جو ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ملی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اعلان کر دینا میرا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی سزا مجرموں سے پھیری نہیں جائے گی۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے مشرکین، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کسی بھی حلال چیز کو حرام بھی نہ کرتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھوٹ بولا تھا، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سزا کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، دلیل ہے، سورس ڈاکومنٹ ہے کوئی ٹھوس، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو پروڈیوس کرو اس کو ہمارے سامنے، ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور یقیناً تم اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ، حجت البالغہ، کہہ دو کہ غالب حجت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہہ دو کہ لاؤ تم اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں شے حرام کی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر وہ گواہی دیں تو اے نبی تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی جنہوں نے جھوٹا بنایا، جھوٹا قرار دیا بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہو ان سے آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ میثاق بنی اسرائیل ہے جس کا کئی صورتوں میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ تو فرمایا قل تعالو، ان سے کہو آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، میں اپنے بچوں کو خود نہیں کھلا رہا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کھلا رہا ہے، اس وقت تک کبھی بھی انسان دین کے لیے کوئی سنسیئرلی ایفرٹ نہیں کر سکتا۔ اسے خطرہ ہی لگا رہے گا کہ اچھا اگر میں دین کے لیے کام کروں گا تو میری دکان سفر کرے گی اور پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، یا اگر مجھ پر تشدد ہوا، مجھے پکڑ لیا ایجنسیز نے یا مجھے مار دیا تو پھر میرے بچے کیا کریں گے۔ جب تک یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، آج بھی وہی کھلا رہا ہے،
کل بھی وہی کھلائے گا، اس وقت تک انسان کوئی سیریس جدوجہد نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور قریب نہ جانا بے حیائی کی باتوں کے، یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں گے اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی آئے گا کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہر قسم کی بے حیائی خواہ کھلی ہو یا چھپی اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہاں بھی کیا ہے، ولا تقربوا الفواحش، یعنی یہ باقیوں کے لیے کیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرانا، یہ نہ کرو، لیکن بے حیائی اس کے تو قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے پھر وہ اتنی زیادہ ٹیمپٹنگ ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اس میں انوالو ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ کپڑے اتار دیتا ہے، اتنی زیادہ وہ ایک ٹیمپٹنگ شے ہے، لہذا اس کے لیے وارننگ کیا کہ قریب بھی نہ جانا اس کے، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہو اور چھپی ہوئی ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، تمہیں تلقین کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، وإذا قلتم فعدلوا، اور جب کوئی بات کرو تو عدل کی بات کہنا، ولو کان ذا قربا، خواہ کوئی فریق تمہارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، ذالکم وصاکم بہ۔ اب یہ بات کہنی بہت آسان ہے کہ خواہ قرابت دار بھی ہو کوئی فریق تو پھر بھی انسان حق کی بات کرے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمت دے ہمیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تاکید فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ وہ تمہیں نکھیڑ دیں، عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی نعمت کو پورا کرنے کے لیے، الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، ہر اس پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کی روش اختیار کرے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے، وہدی ورحمتا، اور ہدایت اور رحمت بنا کر، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارکن، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا، مبادہ تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ یقیناً کتاب تو اتری تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم کہو، لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نصیحت، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ پھیرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ منہ موڑنے والے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ، کیا یہ لوگ منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا تمہارا رب خود آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس ان کے رب کی کچھ نشانیاں آئیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں آیا کرتی ہیں، لا ینفع نفسا ایمانھا، تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیا کرتا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے اس سے ایمان نہ لایا ہو،
او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے نہ کمائی ہو اپنے ایمان میں کوئی بھلائی. قل انتظروا، ان سے کہو منتظر رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتلائے گا ان کی کرتوتیں. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی اللہ کے حضور کوئی نیکی لائے گا، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لائے گا، فلا یجزی الا مثلہا، تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اعلان کر دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، میرے رب نے جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی ملت ابراہیم حنیفہ، جو بالکل یکسو تھے علیہ السلام. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سرنڈر کرنے والوں میں، مسلمان ہونے والوں میں پہل کرنے والا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، ان سے پوچھو کہ کیا میں کوئی اور رب تلاش کروں اللہ کے سوا، جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گناہ مگر وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا وبال اسی پر آتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا وہ تمام باتیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہیں زمین پر خلیفہ، سکسیسر. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہارے ایک دوسرے پر درجے بلند کیے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک تیرا رب سزا دینے کا بڑا جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا بخشنہار رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ